ہرپل جیو ٹراما آفت بن چکا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور دھماکےدار۔ اس میں ورشا ہوتی ہے جان بوجھ کے وہاج کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جانا ہی ہے آپ دونوں کے ساتھ گھومنے کے لیے، کیونکہ وہاج صرف شفا کو لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس پر ورشا کہتی ہے کہ نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ اس پر وہاج بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم ہمارے گھر مہمان ہو تو مہمان بن کے رہو، ہم لوگوں کی پرسنل لائف میں تمہیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ورشا بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے۔ ورشا یہ کہتی ہے کہ تم ہوتے کون مجھے یہ کہنے والے، یہ گھر میرا بھی ہے، گھر تمہارے صرف اکیلے کا نہیں ہے۔ اس پر وہاج کہتا ہے کہ نہیں یہ گھر میرا ہے، تمہارا نہیں ہے اور تم یہاں صرف مہمان ہو، مہمان بن کے رہو جب تک تمہاری شادی نہیں کر دیتے۔ شادی کرنے کے بعد فوراً تم چپ چاپ کر کے یہاں سے چلی جانا۔ اس پر ورشا بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے۔ اس کی مہک اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں اتنا زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ اپنی ماں کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہے، کہتی ہیں کہ آپ کو تو مجھے کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے، میں آپ کو کہہ کیوں رہی ہوں، آپ کو تو میری بات کوئی سمجھ نہیں ہے آئے گی۔ اس پر ورشا کی ماں مہک جو ہوتی ہے محمود کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ورشا کی کون سی میڈیسن ہے جو اس کو دینی ہے۔ اب ورشا کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ اس پر محمود کہتا ہے کہ پہلے تو بڑی جلدی مجھے چھوڑ کے گئی تھی، باتیں سنا کے گئی تھی، اب کیا ہو گیا، اب تمہیں بڑی جلدی میری یاد آ گئی ہے، اب جاؤ کرو خود ہی ہینڈل اپنی بیٹی کو، مجھے کیوں پوچھ رہی ہو، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو، جا کے کرو خود ہی جو کرنا ہے۔ اس پر میں کہتی ہے کہ ہمارا جھگڑے بعد میں چلتے رہیں گے، تم ابھی بتاؤ ورشا کو کیا ہے، تم کون سی میڈیسن دو۔ ورشا کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس پر ورشا محمود کہتا ہے کہ تم نے ورشا کو جو میڈیسن دی ہے وہی رہنے دو اور اس کو اکیلا چھوڑ دو، کچھ دیر بعد میں خود اس کو کال کروں گا اور اس سے پوچھ لوں گا کیا ہوا ہے اور سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تمہیں زیادہ اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف شفا وہاج سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنا زیادہ روڈ بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پر وہاج کہتا ہے کہ تمہیں اس کے سائڈ نہیں لینی چاہیے، تمہیں نہیں پتا وہ کس بیہیویئر کی مالک ہے، وہ کس طرح بات کرتی ہے اور وہ جان بوجھ کے جب اس کو پتا ہے کہ ہم دونوں کا رشتہ ہے تو اسے کیا کباہ میں ہڈی بننے کی ضرورت ہے، اسے اپنے کام سے کام رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ورشا کہتی ہے کہ اس پر شفا کہتی ہے کہ نہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہاج کہتا ہے تم رہنے دو، تم تو اس کی بات ہی نہ مجھ سے کیا کرو۔ اس پر شفا جو ہوتی ہے وہ چپ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف شفا اپنی تائی جان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا آپ یہاں پہ کیوں کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس پر وہاج کی ماں کہتی ہے کہ ورشا نے آج جو بھی کیا بالکل بھی اچھا نہیں کیا، جبکہ ورشا کا سب کو جو پتا تھا ورشا نے جان بوجھ کے تماشا کریٹ کیا ہے، ایسا تماشا اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر شفا کہتی ہے کہ اوکے کوئی بات نہیں، آپ کو اتنا زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو ہوگا جیسے ہی شفا گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاج کی مما جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں کھڑی ہوتی ہے۔ تو شفا آتے ہی ان سے پوچھتی ہے کہ آنٹی آپ کو کیا ہوا ہے۔ اس پر وہاج کی مما ان کو بتاتی ہے کہ وہاج نے آج جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، وہ ورشا کا بیہیویئر بالکل بھی اچھا نہیں تھا، ورشا کو ایسے کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، ورشا اور مہک نے جو بھی آج باتیں کی وہ بالکل غلط کی ہیں۔ اس پر شفا کہتی ہیں آنٹی آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو بھی ہوگا پتہ چل جائے گا۔ وہاج بھی بہت زیادہ پریشان تھا، آپ ادھر بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ ہینڈل کر لیں گے، آپ جب چاہیں گے ہم لوگ تبھی شادی کر لیں گے۔ ویسے بھی ورشا کا کون سا کسی نہیں پوچھ رہے ہیں، ورشا کو اپنا پتہ چل گیا ہے اس کی اوقات کیا ہے۔ اس پر وہاج کی ماں کہتی ہے کہ اگر اس کو اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتے، لیکن جو اس نے بات کی ہے وہ بالکل ہی غلط کی ہے، اس کو ایسا کبھی بھی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ ہی ہم لوگوں نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ ایسے بے وضو باتیں کرتی پھرے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ آفت پسند ہے، اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میں چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔